اچھا جی، سوال یہ ہے کہ کیا لے پالک جو بچہ ہے، ایک شخص ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہوئی، اس نے بھائی سے، بہن سے، پھپھو سے، خالہ سے، ماموں سے، کسی سے بھی جو ہے ایک بیٹی یا بیٹا لے لیا، اسے پالا اور اس کی خانہ ولدیت میں اپنا نام لکھ دیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ آئیے پہلے قرآن مجید کی 2 آیات سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آگے بات کرتے ہیں۔ جی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے، اور جب آپ اس کی تیسری لائن کے اینڈ میں آئیں گے تو وہاں سے یہ شروع کرتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جی، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی قرین انصاف ہے، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس بات پر گناہ ضرور ہے جسے تمہارے دل جان بوجھ کر انجام دیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ جی، قرآن مجید کی 2 آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا واضح حکم ہے کہ لے پالک بچوں کو جو ہے اپنا نام نہ دیں، جو ان کا باپ ہے وہی ان کا باپ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ کرتے کیوں ہیں؟ اچھا، کرتے اس لیے ہیں کہ بھئی ہماری تو اولاد نہیں ہے، اس بچے کو، اس بیٹے کو، بیٹی کو ہم نے پالا ہے، تو کل کلاں کو جو ہے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ہماری جائیداد پر قابض نہ ہو جائے۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقہ ہے، تو اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ بچہ آپ کا لے پالک ہے، ولدیت اس کی جو ہے وہی رہنے دیں۔ آپ اگر اس سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو زندگی میں اس کے نام رجسٹری کر دیں، زندگی میں اس کے نام کوئی چیز ہبہ کر دیں، تاکہ معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ لے پالک بچے کی خانہ ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ایک دوست ہیں، تو انہوں نے سعودی عرب سے کال کی، کوئی 15 سال پہلے ان کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئی تھی جڑواں، تو ایک بیٹی ان کی ہمشیرہ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو دے دی کہ آپ اسے سنبھالیں، تو انہوں نے وہ بیٹی کو پالا، لیکن 15 سال بعد انہوں کو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا تو یہ حکم ہے۔ انہوں نے خانہ ولدیت میں بھی جو ان کا بہنوئی تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو یقین جانے 15 سال بعد اس بھائی نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ منیر بھائی یہ مسئلہ ہے، اور میں نے قرآن کا حکم جو ہے، اللہ کا حکم ابھی پڑھا ہے، تو میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، آج پتہ چلا ہے، تو آج اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال پھر انہوں نے نام چینج کروایا، اور اب خانہ ولدیت میں جو ہے وہ جو اس کا اصلی باپ ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے، پالنے والے باپ کا نہیں، جو اس کا حقیقت میں جو ہے وہ اس کا وہ پھپھا لگتا ہے، اور اس کی جو والدہ جس کو وہ والدہ سمجھتی ہے وہ اس کی پھپھی لگتی ہے۔ تو یہ رشتے اللہ کے مقرر کردہ ہے۔ لے پالک بچے کے خانہ ولدیت میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ 2 آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ باقی رہی بات پاکستان کے قانون کی، تو اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی جائیداد میں ویسے ہی حصے دار ہے جیسے آپ کا حقیقی بیٹا جو ہے وہ حصے دار ہوتا ہے، جیسے آپ کا حقیقی بیٹا جو ہے وہ آپ کی جائیداد میں مالک بنتا ہے۔ تو شریعت میں اور پاکستان کے قانون میں فرق ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ شرعی طور پر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ نے کہیں کسی ادارے سے بچہ لیا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کا نام عبداللہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ 100 طریقے ہیں، اس کا 100 حل ہے، لیکن اور اللہ نے یہ بھی کہا اگر ولدیت کا معلوم نہیں ہے تو وہ آپ کے دینی بھائی ہیں، وہ فرزندان اسلام ہے سارے، کیونکہ جو بھی معاملہ ہوا ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ 2 طرح کے بچے، ایک تو وہ ہے جن کے والدین معلوم ہیں، ان کا بھی بتا دیا، اور جن کا نہیں معلوم ہے ان کا بھی بتا دیا، انہیں بھی نہیں کہا کہ تم یہ کام کر لو، جن کا معلوم نہیں ہے تو ان کی خانہ ولدیت میں لکھ دو، نہیں لکھ سکتے۔ شریعت نے واضح حکم دے دیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہوا ہے تو آپ سے یہ التماس ہے کہ قرآن کی ان 2 آیات پہ عمل کریں، کیونکہ اللہ نے اسی قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو دین میں پورے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کے کچھ احکامات مان لیے اور کچھ جو ہیں وہ آپ پر گراں گزرتے ہیں کہ یہ میرے مزاج کی آیت نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں مانیں گے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، جو اللہ فرما رہا ہے اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کی شریعت چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو بھائیو یہ سمجھ لیں، شریعت میں لے پالک بچے کے خانہ ولدیت میں اپنا نام لکھنے کی
کوئی گنجائش نہیں ہے. بس